الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے تو دیکھو دنیا میں دو طرح کی قومیں ہوتی ہیں. ایک قوم وہ ہوتی ہے جس کا اپنا کوئی نصب العین ہوتا ہے, کوئی ایک اجتماعی مقصد ہوتا ہے, ایک قومی مقصد ہوتا ہے. اور دوسری قوم وہ ہوتی ہے جس کا کوئی قومی اور اجتماعی نصب العین اور مقصد نہیں ہوتا, ہر ایک کا الگ الگ مقصد ہوتا ہے. آپ بات سمجھ رہے ہو میری طرف؟ پھر دہراتا ہوں, دو طرح کی قومیں دنیا میں ہوتی ہیں. کچھ قومیں وہ ہوتی ہیں جن کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے, ایک گول ہوتا ہے, ایک مقصد اور نصب العین ہوتا ہے. ان قوموں کے نوجوان, ان قوموں کے بوڑھے, ان قوموں کے پروفیشنلز, ان قوموں کے انٹلیکچوئلز, ان قوموں کے کسان, ان قوموں کے مزدور, ان قوموں کے غریب, ان قوموں کے امیر, ان قوموں کے مرد, ان قوموں کی عورتیں, ان قوموں کے تاجر, ان قوموں کے دیہاتی, ان قوموں کے شہری, ان قوموں کے پڑھے لکھے, ان قوموں کے ان پڑھ, سب لوگ اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق اس ایک مقصد کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ مجھے بتاؤ, میں آپ سے پوچھتا ہوں, مسلمان کون سی کیٹیگری میں آتے ہیں؟ کیا مسلم قوم کا کوئی اجتماعی ایک مقصد ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں, ہونا چاہیے نہیں پوچھ رہا ہوں. آج کے مسلمانوں کا کوئی ایک اجتماعی نصب العین, کوئی مقصد, کوئی گول, کوئی قومی نشانہ ہے جس کے لیے سب مسلمان مل کر اپنا وقت, اپنی جان تھوڑی سی, اپنا مال تھوڑا سا, اپنی صلاحیتیں اس ایک مقصد کے لیے لگا رہی ہوں؟ کیا آج کے مسلمانوں کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے؟ سب لوگ بولیے نا پیچھے سے. اب آپ ایک بات صاف سن لیے, تیسری کھری کھری. خدا کا سسٹم کیا ہے؟ کسی قوم کا نصب العین بہت خراب ہو, اس کا قومی مقصد نہایت نقصان دہ ہو, اگر وہ قوم اور اس قوم کی ایک اچھی خاصی تعداد اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کام کرے گی, اپنی صلاحیتیں لگائے گی, اپنا وقت خرچ کرے گی, اس کے سائنسداں, اس کے ٹیچرز, اس کے پالیسی میکرز, اس کے پولیٹیشنز, اس کے اصحاب قلم, رائٹرز, لکھنے والے, اس کے شاعر,
اس کے فلمی اداکار، اس کے کھلاڑی، اس کے شاعر، اس کے نوجوان، اس کے مرد، اس کی عورتیں، اس کے کسان اور مزدور، اگر وہ اس مقصد کے لیے کام کریں گے جو کسی کے نزدیک اچھا نہیں ہوگا، خراب ہوگا، نقصان دہ ہوگا، تو خدا کا قانون یہ ہے کہ وہ قوم اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو کر رہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ کسی قوم کا کوئی اجتماعی نصب العین نہ ہو، کوئی مقصد ہی نہیں۔ یہی حال آج مسلمانوں کا ہے۔ ہر مسلمان کو بس یہ فکر ہے کہ میری کمائی کا دھندا لگ جائے، میری شادی ہو جائے، میرا مکان بن جائے، میرا یہ ہو جائے، میرا وہ ہو جائے۔ قوم کا کیا ہونا چاہیے؟ قومی مقصد کیا ہے ہم مسلمانوں کا؟ ہم مسلمانوں کا اجتماعی مشن کیا ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں، اگر میں یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہزاروں نوجوانوں سے پوچھوں، تو مجھے یقین ہے ان میں سے 90% لوگ جواب نہیں دے پائیں گے۔ کوئی کہے گا نماز پڑھنا، کوئی کہے گا مسجد جانا، کوئی کہے گا نیک اعمال کرنا، اور یہ بھی وہ لوگ کریں گے جو ذرا دیندار قسم کے لگتے ہیں یا نہیں، یہ تو میں نہیں کہنے کو تیار ہوں۔ اس وقت کی صورتحال یہ ہے، صاف سن لو، دنیا کی کچھ قوموں نے اپنا اجتماعی نصب العین بنایا، ایک مقصد بنایا، اور اس مقصد کے لیے محنت کی، قربانیاں دیں، جان لگائی، مال خرچ کیا، صلاحیتیں لگائیں، اور وہ اپنے مقصد سے بہت قریب پہنچتے چلے جا رہے ہیں، اور بہت سی قومیں اپنے مقصد تک پہنچ چکی ہیں۔ آپ ہزار بد دعائیں کرتے رہے، ہم سب مسلمان 100% مسلمان قنوت نازلہ پڑھتے رہے، کعبے کا پردہ پکڑ کر دعائیں کرتے رہے، مسجد نبوی میں رمضان میں اعتکاف کر کے ان قوموں کے لیے بد دعا کرتے رہے، ایک بھی دعا اور بد دعا قبول نہیں۔ اس دو قوموں نے اپنا بڑا مقصد بنایا ہے، میں صاف صاف کہنا چاہتا ہوں، اور میں ان قوموں کی لیڈرشپ کو داد دیتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں، ان کی سنجیدگی کو اپریشیٹ کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، ان سے سبق سیکھنے کے ارادے سے کہہ رہا ہوں۔ ایک وہ قوم ہے جو یہودی ہے، کاش کے زیادہ وقت ہوتا اور میں تاریخ سناتا۔ ایک وقت آیا کہ یہودیوں کا نے طے کیا کہ ہمارا ایک قومی نصب العین ہونا چاہیے۔ سینکڑوں سال تک یہودی بھی ہماری آپ کی طرح رہے، کمانا، کھانا، بچے پیدا کرنا، مر جانا، عیاشیاں کرنا، کوئی قومی مقصد نہیں تھا ان کا، بالکل ہماری آپ کی طرح۔ ایک شخص اٹھا ان میں جس کا نام تھا تھیوڈر ہیرزل، سوئٹزرلینڈ کے شہر باسل میں اس نے چند مشہور یہودی علماء کو، انٹلیکچوئلز کو، سمجھداروں کو جمع کیا، اور ان کے سامنے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، میں نے وہ پوری تقریر پڑھی ہے اور بار بار پڑھی ہے۔ اس میں اس نے شاید 28 منٹ کی تقریر تھی، اور اس نے یہی کہا کہ آج ہم
ایک غلطی سے توبہ کرنے کے لیے آپ کو بلایا ہے. یہاں سے تقریر شروع ہوئی. آپ یہودیوں پر لعنت بھیجتے رہیے، لیکن سنیے کہ اس لیڈر نے کیا کہا. ہم نے غلطی سے توبہ کرنے کے لیے آپ کو تکلیف دی ہے، اور وہ غلطی یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر موسیٰ نے ایک ذمہ داری ہم پر رکھی تھی. ہمارے پیغمبر کنگ سولومن نے، حضرت سلیمان نے، حضرت ڈیوڈ نے ایک ذمہ داری ہم پر رکھی تھی کہ ہم کنگڈم آف گاڈ بنائیں گے. یہ لفظ تھا. ہم ایک یہودیوں کا ہوم لینڈ بنائیں گے اور واپس لائیں گے پوری دنیا کے یہودیوں کو اس بیت المقدس کے علاقے میں جہاں کہ اوریجنلی وہ کبھی باشندے تھے. یہ ہمارا نصب العین تھا، لیکن صدیوں سے ہم لوگوں نے اس مقصد کو بالکل بھلائے رکھا. کھاتے کماتے رہے، اور اتنا کماتے رہے کہ دنیا کی اکنامی پر ہمارا کنٹرول ہو گیا. دنیا کی امیر ترین قوم ہو گئے، جن میں اس نے کہا آپ میں سے بہت بڑے بڑے تاجر بیٹھے ہیں. سگریٹ کے 2 بین الاقوامی تاجر اس نے نام لے کر کہا آپ اور آپ بلینائر ہیں، کھربوں ڈالر کے مالک ہیں. لیکن کیا آپ نے اپنی قوم کے لیے کچھ سوچا؟ آپ نے جو کیا اپنے اور اپنی فیملی کی عیاشی کے لیے کیا. لوگ کھڑے ہو گئے. یہ بات جہاں تک اتنی بات سن کر مجمع کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر کہا کہ ہمیں توبہ کرائیے اور اگلا آرڈر کیجئے. وی آر ریڈی ٹو ڈو واٹ ایور یو آسک ٹو ڈو. ہم تیار ہیں، آپ ہم سے جو کہیں گے وہ ہم کریں گے. اب ہم پچھلی غلطیوں کی تلافی کریں گے. یہودیوں نے اس دن سے اپنا قومی نصب العین بنایا. مال والوں نے مال خرچ کیا، سیاستدانوں نے اس رخ پر اپنی سیاست کو بھرپور طریقے پر چلایا. شاعروں نے شاعری کا رخ بدل دیا، فلم بنانے والوں نے فلموں کا مقصد بدل دیا. نوجوانوں کے جذبات کو ابھارنے کی صلاحیت رکھنے والے موٹیویشنل اسپیکرز نے موٹیویشن کا مقصد متعین کر دیا. اور پھر کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ یورپ کے وہ کروڑ پتی یہودی، وہ ملینائرز اینڈ بلینائرز جو بڑے عیش و آرام سے رہتے تھے، 5 کاریں ان کے بنگلے میں ہوتی تھیں، راج کر رہے تھے. وہ انہوں نے اس قومی نصب العین کے لیے اتنی بڑی قربانی دی کہ یورپ کے اس پرسکون ماحول کو چھوڑ کر وہ فلسطین کے دیہاتوں میں جا کر کچے گھروں اور جھوپڑیوں میں انہوں نے رہنا شروع کیا، جہاں بجلی بھی نہیں تھی اور جہاں پانی بھی نہیں تھا. کیا آج تک آپ نے یہودیوں پر لعنت بھیجنے کے سوا آپ نے یہودیوں کی تاریخ کبھی کسی سے سنی ہے؟ جھونپڑے تھے جو ٹپکتے تھے بارش کے دوران، برف باری میں بچے کانپتے تھے، رہنے کی ٹھکانے نہیں تھے، کچی سڑکیں تھیں، کوئی بزنس کا امکان ہی نہیں تھا. مگر ایک قوم جب جاگتی ہے، کسی کو وہ اچھی لگے یا بری لگے، یہاں اچھے اور برے کا مسئلہ نہیں ہے. ایک چور ڈاکو اگر اپنی چائے کی پیالی میں شکر ڈالے گا تو وہ چائے میٹھی ہوگی، اور ایک متقی صالح انسان اگر اپنی چائے کی پیالی میں
کریلے اور نیم کا جوس ڈالے گا تو وہ چائے کڑوی ہوگی۔ یہ دنیا ہمارے تمناؤں کے ذریعے چلانے کا فیصلہ اللہ نے نہیں کیا ہے۔ یہ دنیا اٹل، ناقابل تبدیل، سائنٹیفک اور نیچرل اصولوں کے مطابق چلانے کا اللہ نے فیصلہ کیا ہے۔ یہودیوں نے ایک نصب العین بنایا، اس کے لیے انہوں نے جان لگائی، مال لگایا، قربانیاں دیں۔ بیوی نے کہا میں نہیں جاؤں گی، شوہر نے کہا کہ ٹھیک ہے تم یہی رہو میں جاؤں گا۔ شوہر نے کہا میں نہیں جاؤں گا، بیوی نے کہا تم یہی رہو میں جاؤں گی، میں اپنی قوم اور مذہب کے لیے قربانی دوں گی۔ یہ ایک قوم کا تذکرہ ہے، یہیں پر رکتا ہوں۔ ایک دوسری قوم اور ہے جس کے درمیان ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں۔ سمجھیے اس قوم کی قیادت نے، اس قوم کے مصنفین نے، اس قوم کے فلاسفرز نے، اس قوم کے تھنکرز نے، اس قوم کے کچھ لیڈرز نے آج سے 100 سال پہلے مہاراشٹر میں بیٹھ کر ایک فیصلہ کیا کہ ہمارا قومی نصب العین یہ ہونا چاہیے۔ آپ ہزار برا کہیے ساورکر کو، آپ ہزار برا کہیے گوروالکر کو، آپ ہزار برا کہیے RSS کے بانی کو، کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کے برا کہنے سے۔ اس قوم نے طے کیا کہ ہم کو بھارت کو ایک مخصوص کلر میں رنگنا ہے۔ اس کے لیے ایجوکیشن کے نظام کو بدلنے میں لگ گئے، اخبار والے اخباروں میں لکھنے میں لگ گئے، کسانوں نے اپنی بساط کے مطابق اس تحریک میں حصہ لیا، مختلف برادریاں، وہ چاہے جاٹ ہوں، چاہے OBCs ہوں، چاہے شیڈول کاسٹ کے لوگ ہوں، چاہے شیڈول ٹرائب کے لوگ ہوں، انہوں نے محنت کی، گاؤں گاؤں جا کر لوگوں کو کچھ سمجھایا، اور اس نصب العین کے لیے ایک اچھی خاصی تعداد کے مردوں اور عورتوں نے، انٹلیکچوئلز نے، نوجوانوں نے، عام لوگوں نے، اسکول اور کالج کا چلانے والے مینجمنٹ کے لوگوں نے، سب نے اس نصب العین کے لیے کام کیا، اور آج وہ اپنے آپ کو اس گول اور نصب العین کے بہت قریب پا رہے ہیں۔ ہم مسلمانوں نے اپنا کوئی اجتماعی نصب العین نہیں بنایا۔ کیا میں آج آپ سے امید کروں کہ آپ آج کے بیان کو ہزاروں پچھلے بیانوں کی طرح واعظ کی طرح سن کر اور آمین کہہ کے چلے جائیں گے؟ اگر یہ بات ہے تو میں آپ کا بھی وقت برباد نہیں کرنا چاہتا اور اپنی بیمار صحت پر مزید بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ کیا ارادہ ہے آپ کا؟ میں آپ سے سننا چاہتا ہوں۔ اگر آپ میں جوش ہے تو کھڑے ہو کر جواب دیجئے۔ کیا آپ آج کی بات پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں؟ میں بہت دکھے درد کے ساتھ، بہت دکھے دل کے ساتھ یہ باتیں کر رہا ہوں۔ ہمارا نصب العین، ہمارا قومی مقصد قرآن نے پہلے دن سے متعین کیا ہوا ہے۔ کچھ جوشیلے مسلمان یہ سمجھ رہے ہوں گے اس وقت، نوجوان، کہ میں
اپنا قومی مقصد یہ بتاؤں گا کہ ہمارے ملک میں اسلامی حکومت قائم ہو جائے. ہو سکتا ہے کچھ جوشیلے نوجوان یہ پٹھانوں کا شہر ہے. ہرگز نہیں، یہ قرآن کا بتایا ہوا مقصد نہیں. کان کھول کے سن لیجئے، قرآن مجید حکومتوں اور اقتدار پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں اتارا گیا. رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی حکومتوں کا تختہ پلٹ کر حکومت اور ستہ پر قابض ہونے کے لیے نہیں بھیجے گئے. یہ الزام تو دشمن ان پر لگاتے ہیں. افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت بھی اپنی جہالت کی وجہ سے، قرآن کو براہ راست نہ سمجھنے کی وجہ سے یہی مقصد سمجھنے لگے. میں 2 آیتیں پڑھتا ہوں، علماء بیٹھے پوچھئے ان آیتوں کا کیا مطلب ہے. قرآن نے کہا لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. قرآن نے کہا ہم نے سارے نبیوں کو جو بھیجا، معجزے اور بہت واضح دلیلیں، کھلی ہوئی تعلیمات، کتاب اور ترازو دے کر جو بھیجا، اس کا مقصد صرف ہمارا ایک ہے، سب نبیوں کو بھیجنے کا، تاکہ تمام لوگ انصاف قائم کریں. قرآن نے کہاں کہا کہ اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے ہم نے رسولوں کو بھیجا؟ اگر یہ مقصد ہوتا تو کامیاب حضرت نوح علیہ السلام نہیں تھے، حضرت ادریس کامیاب نہیں تھے، حضرت شیس کامیاب نبی نہیں تھے. ہمت تو کہو کہ یہ انبیاء ناکام تھے. دوسری آیت جو میں نے شروع میں پڑھی تھی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم ایک بڑی بہترین قوم ہو، امت بنائی گئی ہو، اور تمہیں ہم نے کیوں پیدا کیا ہے؟ تمہارا نسب العین کیا ہے؟ تم کو صرف مسلمانوں میں کے لیے کام کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، یا اخرجت للناس، ساری دنیا کے انسانوں کی ہر پہلو سے ترقی کے لیے تم کو ہم نے بہترین امت بنایا ہے. تمہارا نسب العین انسانی برادری کی خدمت ہے. اور آگے کہا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہارا اصل کام، تمہارا اصل مشن یہ ہے کہ تم اچھے کاموں کو پھیلاؤ. عجیب بات، معروف کسے کہتے ہیں؟ معروف کہتے ہیں وہ بھلائیاں، وہ اچھے کام جو انسانی فطرت، سب انسانوں کی فطرت جن کو اچھا سمجھتے ہیں. اس میں کون سا اختلاف کے لفظ ہے؟ کون سا کسی قوم کے کسی قوم کے اوپر غالب آنے کا لفظ ہے؟ وہ چیزیں پھیلاؤ جن کو سب مانتے ہیں، سب احترام کرتے ہیں. معروف، بھلائیاں، نیکیاں. خاندانی اثر سے، ماحول کی خرابی سے انسان بری چیز کو پسند کرنے لگے، یہ تو ایک عارضی فینومینا ہے. فطرت اس کی بھی اس چیز کو ناپسند ہی کرتی ہے. آپ کسی نشے کے عادی سے پوچھئے کہ کیا نشہ کرنا، ڈرگس لینا، شراب پینا یہ اچھی بات ہے؟ تو وہ کہے گا یہی کہ بھائی مجھے تو لت لگ گئی ہے مگر یہ اچھی چیز ہے نہیں. کسی مستقل جھوٹ بولنے والے سے پوچھئے کہ جھوٹ بولنا اچھی بات ہے، وہ کہے گا کہ بھائی میں کیا کروں، میری بہت عادت پڑ گئی ہے جھوٹ بولنے کی، مگر جھوٹ بولنا اچھی بات نہیں. ایک اجتماعی نسب العین
ہمارا مقرر کیا گیا تھا، ہمیں اعتراف، اصل جرم ہمارا جس کی آج ہم کو سزا مل رہی ہے، میں بہت صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اجتماعی نصب العین کو سمجھے ہی نہیں۔ اس کے لیے ہم نے قربانیاں دینا تو دور کی بات ہے، ہمیں خبر ہی نہیں ہے کہ ہمارا کوئی ایک اجتماعی مشن ہے۔ سب کی ذمہ داری ہو، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، پھر دہراتا ہوں، ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، وکیل ہوں، اسٹوڈنٹس ہوں، لڑکے ہوں، لڑکیاں ہوں، انٹلیکچوئلس ہوں، پروفیسرس ہوں، سائنٹسٹ ہوں، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوں، سوشل ایکٹیوسٹ ہوں، پالیسی میکرز ہوں، رائٹرز ہوں، شعراء اور ادباء اور مصنفین ہوں، رکشہ چلانے والا ہو، آٹو چلانے والا ہو، اور جوتے سینے والا ہو، اور فٹ پاتھ پر بیٹھ کر چائے پینے والا ہو، سب کا ایک اجتماعی نصب العین ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا حصہ لے۔ اب میں اپنے ملک کے حالات پر اپلائی کر کے کچھ صاف صاف بات کہنا چاہتا ہوں۔ ہمارا قومی نصب العین، بھارت کے مسلمانوں کا اجتماعی مشن، بھارت کے مسلمانوں کا اجتماعی اور قومی نصب العین یہ ہونا چاہیے کہ ہم بھارت کی ہر پہلو سے ترقی کے لیے قومی پیمانے پر کوشش کریں، ہر پہلو سے ترقی۔ اگر 4 بڑے کارپوریٹ ہاؤسز مالدار ہو جائیں تو اس کو بھارت کی ترقی کہیں گے؟ کیا نیند آ رہی ہے؟ نہیں، مجھے لگ رہا ہے کوئی کبوتر اڑاؤ بھائی تاکہ لوگ جاگیں، مجھے لگ رہا ہے نیند آ رہی ہے۔ اصل میں آپ لوگ جو بیان سننے کے عادی ہیں نا، اس میں اصحاب کہف کا کتا کس رنگ کا تھا، نوح علیہ السلام کی کشتی کتنی لمبی تھی، اس لیے آپ کو مزہ ہی نہیں آ رہا ان باتوں میں۔ اور میں مزہ لینے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں مردوں کو زندہ کرنے کے لیے آیا ہوں، میں سونے والوں کو جھنجھوڑ کر بیدار کرنے کے لیے آیا ہوں، اور اللہ کی حجت آپ کے اوپر قائم کر کے ہی جاؤں گا۔ ہم اس ملک کے بدخواہ ہو سکتے ہیں، ہم اس ملک کے دشمن ہو سکتے ہیں، ہم اس ملک کا برا چاہ سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہر پہلو سے ترقی، یہ اس لفظ پر غور کرنا، آپ کے جسم کا کوئی ایک حصہ بہت موٹا ہو جائے، آپ کی ران پھول جائے، آپ کا دائنا ہاتھ بہت پھول جائے، تو لوگ آپ کو مبارکباد دیں، ماشاءاللہ کیا تندرستی ہے، اسے تندرستی کہیں گے؟ کیوں بھائی؟ ران موٹی ہو گئی، دوسری ران سوکھ گئی، یہ ایک سنگین بیماری ہے۔ ہمارے ملک کا اس وقت یہی حال ہے کہ نہیں ہے؟ عوام الناس غربت میں پھنستے چلے جا رہے ہیں، کروڑوں لوگوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی، صاف ستھرا پانی نہیں مل رہا، چند لوگ مالدار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ملک کی اکنامی کو اچھا کہنے والا مہا بیوقوف انسان ہے۔ اگر کوئی بیوقوفی کا اولمپک میچ کرا دیں عارف بھائی بھوپال میں، تو مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ ایسے بیوقوفوں کو ہی گولڈ میڈل ملے گا۔ کمال ہے، جہاں کسان سال سال بھر احتجاج کرتے رہیں، 70-700 کسان مر جائیں احتجاج کرتے ہوئے، ان کو غلے کا مناسب دام نہ ملے، اور اڈانی اور امبانی آسمانوں کی سیر کریں، یہ ملک کی ترقی نہیں ہے۔
ہمیں ملک کی وہ ترقی چاہیے جس میں غریب سے غریب انسان کو عزت کی روزی ملے، وہ سر اٹھا کر چلے، اس کے بچوں کو بھی اچھی تعلیم ملے، وہ دلت ہو، وہ آدیواسی ہو، وہ سکھ ہو یا کرسچن ہو، وہ او بی سی سے تعلق رکھتا ہو، کسی سماج کسی دھرم سے تعلق رکھتا ہو، وہ برہمن ہو، وہ مندر کا پجاری ہو، سب کو انصاف ملے، سب کو امن و سکون ملے، ہر بیٹی کی عزت محفوظ ہو، عائشہ کی بھی اور آشا اور لتا کی بھی، محمد کی بھی اور مہندر اور سریندر کی بھی۔ یہ ہمارا قومی مقصد تھا مسلمانوں۔ ہم پچھلے کئی سو سال سے اپنے قومی مقصد کو بھول چکے ہیں، یہاں تک کہ علماء قائدین، مجھے بہت جھجک ہو رہی ہے یہ کہتے ہوئے، ان کے ذہن سے بھی میں جتنا واضح یہ مقصد ہونا چاہیے، مجھے لگتا ہے اتنا واضح یہ مقصد نہیں رہا۔ کیا ضرورت تھی ہمارے علماء کو ملک کی آزادی کے لیے کھڑے ہونے کی؟ کیوں خط لکھا تھا حضرت سید احمد شہید نے مہاراجہ سندھیا کو؟ کیوں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی نے ایک گورنمنٹ ان ایگزائل بنائی تھی اور اس کا پرائم منسٹر حضرت شیخ الہند نے راجہ مہندر پرتاپ سنگھ کو بنایا تھا؟ کیا ویژن تھا ان لوگوں کا؟ کیا یہ اس ملک میں اسلامی حکومت قائم کرنا چاہ رہے تھے؟ کیا اس ملک میں وہ مسلمانوں کی حکومت قائم کرنا چاہ رہے تھے؟ وہ اس ملک میں امن و انصاف کی گنگا جمنا بہانا چاہ رہے تھے۔ بڑے دل کے لوگ تھے، بڑے ویژنری لوگ تھے، بہت سمجھدار لوگ تھے، بہت بہادر اور حوصلہ مند لوگ تھے، لیکن ان کے جانے کے بعد جو نسلیں آئیں، ان کا قومی نسب العین گرتا 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 کہاں چلا گیا؟ کوئی قومی نسب العین نہیں رہا، بس اتنا رہا کہ ہم اپنے محلے کے پارشد بن جائیں، اور پارشد بن گئے تو جلوس اتنا بڑا کہ امریکہ کے صدر کا بھی جلوس نہیں نکلتا، اتنا بڑا۔ کیا قیمت گرا رہے ہو بھائی؟ اتنا اپنا بھاؤ کم ہو گیا۔ پارشد بننا، ایم ایل اے بننا مقصد نہیں ہے، ایم پی بننا مقصد نہیں ہے۔ پارشد بننا، ایم ایل اے بننا اور ایم پی بننا ملک کی ترقی کے لیے کام کرنے کا ذریعہ ہے، اپنے شہر کی ترقی کے لیے کام کرنے کا ذریعہ ہے، اپنے وارڈ کی ترقی کے لیے کام کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور ترقی کی ایک شق یہ ہے کہ سڑکیں بن جائیں، اسٹریٹ لائٹ لگ جائے، اور ترقی کا ایک پہلو یہ ہے کہ ہر بچے کو اچھی تعلیم مل جائے۔ ترقی کا ایک پہلو یہ ہے کہ بے روزگاروں کو روزگار مل جائے۔ ترقی کا ایک پہلو یہ ہے کہ ہماری کنواری بچیوں کی عزتیں محفوظ رہیں، سماج میں شرافت پھیل جائے، سماج میں اچھے اخلاق پھیل جائیں۔ کیا میں یہ امید کروں اور یہ خواب دیکھوں کہ بھارت کے مسلمانوں کو اس پھولے بسرے نسب العین کی طرف واپسی کی شروعات بھوپال کے مسلمانوں سے ہو؟ انشاءاللہ جو ہے یہ بڑا بدنام ہو چکا ہے۔ ہم لوگ تبلیغی لوگ ہیں، جہاں تشکیل شروع ہوئی کون تیار ہے؟ سب بولتے ہیں انشاءاللہ،
اور زیادہ پرانا تبلیغی جو ہوتا ہے اس کا ایک داؤں پیچ سکھاتا ہوں. نظام الدین مرکز میں ایک بزرگ ہوا کرتے تھے قاری ظہیر صاحب. کیا شخصیت تھی ان کی. پل بھر میں ہنساتے تھے، پل بھر میں رلاتے تھے. غضب کے انسان تھے. وہ بیان کر رہے تھے، ان کے بیان کے ختم ہوتے ہی ایک صاحب ان کے پاس میں کھڑے ہو گئے اور قلم ڈائری لے کر کھڑے ہوئے کہ بھائی بتاؤ کون تیار ہے اللہ کے راستے میں نکلنے. ماشاء اللہ نام لکھاؤ. تو قاری ظہیر صاحب نے کہا یہ ہے بہت چالاک آدمی، یہ کھڑا اس لیے ہوا ہے کہ اب اس سے کوئی نہیں پوچھے گا. یہ دوسروں سے پوچھ رہا ہے، اس سے کوئی نہیں پوچھے گا. تو قاری صاحب نے پکڑا اور کہا ماشاءاللہ ہمارے یہ بھائی نقد 4 مہینے کے لیے تیار. اب وہ گیا پھنس. تو میں بھی اسی مدرسے کا طالب علم ہوں. میں تمہارے انشاءاللہ سے دھوکے میں نہیں ہوں گا. اندر سے کیوں نہیں جڑپ پیدا ہوتی؟ کیوں نہیں یہ بات پیدا ہوتی کہ ٹھیک ہے آج آپ اتنی ہی بات کر سکتے ہیں، ہم آئیں گے آپ کے پاس، بتائیے کہاں پہنچے کب پہنچے، اور ہم تفصیل پوچھیں گے اس بات کی کہ اس ملک کی آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ کے لیے، اس ملک کے ہر پہلو سے ترقی کے لیے، صرف مسلمانوں کی ترقی کے لیے نہیں، اس ملک کی ترقی کے لیے بتائیے ہم کیا کر سکتے ہیں. میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں. میں ایک ٹیچر ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں. میں ایک چھوٹا سا دکاندار ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں. میں کسان ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں. میں امام و خطیب ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں. میں مفتی اور قاضی ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں. میں ایک لڑکیوں کے اسکول کی ٹیچر ہوں، میں کیا کر سکتی ہوں. پوچھنے والے ہی لوگ نہیں ملتے. 2 گھنٹے کے بیان کے بعد کوئی پیچھے سے اٹھ کے آتا ہے کہ مجھے حضرت سے ایک بات کرنی ہے. حضرت بہت خوش ہوتے ہیں ماشاءاللہ کہ شاید ایک آدمی کے دل پر چوٹ لگی اور وہ آ رہا ہے اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے، اور وہ آتا ہے اب کان میں کہتا ہے میری بیوی کے کان میں 2 بجے رات کو سیٹی بجتی ہے. کون سے قبرستان میں آپ کو دفن کیا جائے، کون سے پاگل خانے میں آپ کو بھیجا جائے. کمال ہے. ارے بھائی سیٹی بجتی ہے تو بیوی سے پوچھو، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ کس سے دوستی ہے اس کی جو سیٹی بجاتا ہے؟ واہ بدماشی تمہاری بیوی کرے تعویذ ہم لکھیں. کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ بلند عزائم کہاں چلے گئے؟ بلند حوصلے کہاں چلے گئے؟ ملکوں میں تبدیلی لانے کے ارادے کہاں چلے گئے؟ ظلم کو انصاف سے بدلنے کے حوصلے کہاں چلے گئے؟ مظلوموں کو انصاف دلانے کے ارادے کہاں دفن ہو گئے؟ ایک مشن تھا جو صحابہ کرام کی سمجھ میں آ گیا تھا، ایک نصب العین تھا. چنانچہ وہ جب دوسرے ملکوں میں جاتے تھے تو وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم یہاں اسلامی حکومت قائم کرنے آئے ہیں. ہم یہاں تم کو حکومت سے ہٹا کر تمہارے تخت پر قبضہ کرنے کے لیے آئے ہیں. حیات الصحابہ میں ایک لفظ دکھا دو ایسا، صحابہ کی تاریخ کی کتابوں میں ایک جملہ مجھے ایسا دکھا دو. وہ اتنے احمق اور بیوقوف نہیں تھے اسلام کو نہ سمجھنے کا جس طرح ہم مجرم ہیں. صحابہ ہی نے تو اسلام کو سمجھا تھا. چنانچہ جب ان سے کوئی سپر پاور کا رولر، کوئی چیف آف آرمی اسٹاف ایک گمنام صحابی سے پوچھتا تھا کہ آپ لوگ ہمارے ملک میں کیوں آئے ہیں، تو وہ جواب دیتے تھے کہ یہاں کی پوری پبلک کو انصاف دلانے کے لیے آئے، انصاف دلانے آئے. جو سسٹم آپ کے ملک میں چل رہا ہے اس میں انصاف نہیں ہے. اس میں غریبوں کا کام ٹیکس دینا ہے اور کچھ لوگوں کا کام غریبوں کے ٹیکس پر عیاشی کرنا ہے. یہ سسٹم مناسب نہیں ہے. آپ کے عوام پریشان ہیں،
آپ کے عوام کو ہم عزت کی زندگی دلانے کے لیے آئے، ہمارا اور کوئی مقصد نہیں۔ یہاں تک کہ بعض شہروں میں تاریخ کی مستند کتابوں میں یہ تک جملے نقل ہیں کہ صحابہ نے نان مسلم رولرز سے یہ کہا کہ انصاف کے اصول آپ ہم سے سیکھ لیجئے، ہم اپنے ملکوں میں واپس چلے جائیں گے۔ We are not here to rule you. We are not here to stay. ہم واپس چلے جائیں گے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں بس کہ ہم پر بھی بڑے عجیب طریقے کے ظلم ہوتے تھے، ایک تہذیب ہمارے پاس آئی، اس نے انصاف سکھا دیا اور انصاف دلانے کا جذبے سے ہمارا دل بھر دیا۔ تو ہم انصاف دیکھنا چاہتے ہیں ملک میں، ہر کالے گورے کو، ہر مسلم نان مسلم کو، ہر ایک کو انصاف ملے، مندر کے پجاری کو ملے، مسجد کے امام و خطیب کو ملے، چرچ کے فادر اور بشپ کو ملے، مہاتما گوتم بدھا کے انوائیوں کو ملے، مہاویر جین کے ماننے والوں کو ملے، بابا گرو نانک کے ماننے والوں کو ملے، جو کسی مذہب کو نہیں مانتے ان کو بھی ملے۔ یہ ہے قومی نصب العین۔ اللہ کرے آج کچھ لوگوں کے دل میں یہ بات اس قدر اترے کہ وہ یہاں سے اٹھ کر پھر یہ چین کی نیند سوئیں نہ، کیونکہ اب اس کے بعد وہ انصاف کیسے دلا پائیں گے ہمیں کیا کیا کرنا ہوگا۔ ایک بڑی لمبی گفتگو ہے اور ہر ایک پیشے میں لگے ہوئے لوگوں کو اس پاکیزہ مقدس مشن میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے الگ الگ مشورہ دینا پڑے گا۔ ہم ایک ڈنڈے سے سب کو نہیں آ سکتے۔ ہم ایک کسان کو طریقہ کچھ اور بتائیں گے اور ایک وکیل کو طریقہ کچھ اور بتائیں گے۔ ہم کسان سے یہ نہیں کہیں گے کہ تم کالا کوٹ پہن کے تم کل کو عدالت میں انصاف دلانے پہنچ جانا، الگ الگ۔ تو آپ یہ زحمت نہیں کرتے نا، کبھی آپ کے ذہن میں سوالات نہیں پیدا ہوتے کہ بھئی ہم کہیں تو جا کر پوچھیں، امت نے کہیں پر تو کچھ ایسے علماء انٹلیکچوئلز رہبر ہوں گے جو ہمارے سوال کا جواب دے پائیں گے۔ ہماری صلاحیتیں ملک میں ایک پازیٹیو تبدیلی، ایک انصاف اور ایک پیسفل کو ایگزسٹنس کا ماحول بنانے میں ہم کس طرح حصہ ڈال سکتے ہیں، کوئی تو بتانے والا ہوگا۔ مجھے تو بڑا عجیب سا لگتا ہے، بہت برداشت کرتا ہوں، کبھی کبھی جی چاہتا ہے برداشت کرنا چھوڑ دو۔ خاص طور پر یہ مدھیہ پردیش کے بیگمات زدہ نوجوانوں کی ایک بات بتاتا ہوں۔ جب سے میں یہاں آیا ہوں 2-3 دن ہوئے، 50, 60, 100, 150 لوگ مجھ سے کہہ چکے ہیں حضرت آپ کی زیارت کا بہت دل چاہتا تھا، بہت یوٹیوب میں دیکھتا تھا، سنتا تھا، وہ زمانہ ہو گیا، آج موقع مل گیا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بلا لیا؟ آپ نے حکم دیا ہوتا، میں درشن کرانے آ گیا ہوتا۔ چوڑیاں پہنی ہیں تم نے، تم سفر کر کے کیوں نہیں آئے؟ تم نے کیوں یہ بات کہی کہ بہت عرصے سے زیارت کی خواہش تھی؟ کیا مکاری ہے بھائی، کیا جھوٹ ہے، منافقت ہے۔ چند گھنٹے کا سفر ہے، اگر آپ کے دل میں آگ لگی تھی، آپ کے دل میں سوالات پیدا ہوئے تھے، آپ کچھ کرنا چاہتے تھے، تو آپ کو آنا چاہیے تھا میرے پاس یا کسی کے پاس جو صحیح رہنمائی کر سکے، جو زمانے کی زبان جانتا ہو، جو زمانے کے حالات جانتا ہو، جو امکانات اور خطرات جانتا ہو، جو صحیح محتاط
اور مثبت زبان بول سکتا ہو، جو پریکٹیکل مشورے دے سکتا ہو، جو مختلف میدانوں میں کام کرنے کے تجربے رکھتا ہو، ایسے لوگ آج بھی ہمارے ملک میں موجود ہیں۔ ہمارا ملک بانجھ نہیں ہے، لیکن یہ مصیبت ہے آپ کی، آپ اپنی جگہ سے ہلتے نہیں، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو کوئی درد اور فکر نہیں ہے۔ اپنے پرسنل کیریئر کے سوا اپنے ملک کی، اپنے سماج کی، اپنے دیش کی، اپنی ملت کی، کسانوں اور مزدوروں کی، عورتوں اور لڑکیوں کی، غریبوں اور مزدوروں کی کوئی فکر آپ کو نہیں ہے۔ اور میں صاف کہتا ہوں یہ اسلام نہیں ہے۔ مجھے یہاں آنے کے تھوڑی دیر کے بعد ایک چھوٹا سا پرچہ ملا، تعویذ کی سائز کا، جملہ امراض ظاہری اور باطنی کا علاج۔ پرچہ کیا ملا؟ سنیے، آج میں آپ کی اچھی طرح خبر لینے کے ارادے سے آیا ہوں۔ انشاءاللہ عارف بھائی آئندہ مجھے کبھی نہیں بلائیں گے۔ بھوپال میں بارات کا اور اس کے کھانے کا عام رواج ہوتا جا رہا ہے، تو آپ صدقے کی نیت کر لیا کیجئے۔ فقراء بہت ہیں بھوپال میں، ان کو اپنے گھر پہ کھانا نہیں ملتا، صرف بارات میں ہی ملتا ہے، تو زکوٰۃ صدقے سے کھانا کھلا دیا کیجئے ان فقیروں کو۔ سمجھے نہیں آپ؟ میرا خیال ہے آپ اتنی سیریسلی سن رہے ہیں کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ چلو اچھا ہوا، آج ایک مسئلہ معلوم ہوا، انشاءاللہ صدقے ہی کی نیت سے کریں گے۔ ارے بابا ایسا کر مت دینا، یہ قاضی صاحب میرے خلاف عدالت میں ایک مقدمہ کا فیصلہ کر دیں گے۔ شادیوں میں تاخیر بھی بہت کرتے ہیں لڑکے اور لڑکی دونوں کے ماں باپ۔ ماں باپ سوچتے ہیں لڑکے کی شادی ہو جائے گی تو انکم مجھے نہیں ملے گی، بیوی کے پاس جائے گی۔ وارے خود غرض ماں باپ، کیا ہو گیا لوگ؟ ہم جیسے لوگوں سے بہت سے نوجوان دعا سے پہلے کہتے ذرا میری شادی کے لیے دعا کر دیجیے گا، اور یہ بھی کہتے ہیں ذرا میرے ابو سے بات کر لیجیے 5 منٹ، ہاں ذرا سمجھائیے ان کو، اچھا خاصا عمر ہو گئی میری شادی نہیں کرتے۔ یہ کون مخلوق ہے؟ یہ انسان ہیں، آدمی ہیں، یہ کوئی دیو ہیں؟ ان کے اندر کوئی شیطان کی آتما آ گئی ہے؟ کمال ہے، یہ باپ ہے، یہ حجاج ابن یوسف کے جلاد ہیں۔ کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں؟ ہر شخص، یعنی باپ کی محبت بھی ختم، اور کیا ماں کی ممتا بھی ختم ہو گئی۔ اس درجے کی خود غرضی، اس درجے کی سیلفشنس، بخاری شریف کی حدیث میں صاف آتا ہے، جو باپ اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی میں دیر کرے گا اور اس کی وجہ سے بیٹا یا بیٹی گنہگار ہوگا، اس گناہ کی سزا باپ کو ملے گی۔ مگر کون سنتا ہے رسول اللہ کی؟ کون سنتا ہے اللہ والوں کی؟ ریت رواج پر عمل ہو رہا ہے۔ ایک اور بات پرچے میں لکھی ہے، شادیوں میں گانے باجے کا عام رواج ہو گیا۔ میں ان مسائل پر گفتگو نہیں کی ہے اور نہیں کروں گا، کیونکہ میں نے بیماری کی سمٹمز کا علاج کرنے کا ارادہ نہیں کیا۔ اگر آپ کے بدن میں دانے ہیں تو ان دانوں کی وجہ ہے اندر کے خون کی خرابی۔ جب تک خون کی خرابی دور نہیں ہوگی دانے بدن سے نہیں جائیں گے۔ جب تک آپ اپنا قومی نصب العین نہیں سمجھیں گے، جب تک آپ اجتماعی مقصد نہیں سمجھیں گے، 1000 تقریریں ہوتی رہیں، مسلمانوں کا رواج شادی بیاہ کا، بے پردگی کا، فضول خرچی کا نہیں بدلے گا۔ اب سمجھو میری بات کو، میں ان موضوعات پر آج کل بیان نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ میرے 40 سالہ تجربات نے بتایا کس نوجوان نے اپنی شادی کی تقریب کو درست کیا۔ صرف اس نے
جس کی زندگی میں ایک واضح بڑا مقصد آ گیا، اور اس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ ایک پیسہ بھی واہیات کاموں پر خرچ نہیں ہوگا، کیونکہ میرا ایک مشن کے لیے جی رہا ہوں، میں ایک مقصد کے لیے جی رہا ہوں۔ اگر مقصد آپ کے ذہن میں آ گیا تو یہ ساری خرافات دور ہو جائیں گے، آپ اپنے باپ کو راضی کر لیں گے، آپ اپنی ماں کو راضی کر لیں گے، آپ کہیں گے کہ میرے لیے رشتے کا انتخاب کرتے وقت خیال رکھیے گا کہ اس مشن میں ساتھ دینے والی مجھے لڑکی چاہیے، یہ آپ کہیں گے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ لڑکی وہ ہو جس کی ناک فلاں اداکارہ کی طرح ہو، جس کے ہونٹ فلاں اداکارہ کی طرح ہو، اور جو جہیز اتنا لائے اتنا لائے اتنا لائے اتنا لائے۔ یہ آپ تب کہیں گے جب آپ کے ذہن میں کوئی اجتماعی مقصد نہیں۔ میں پوری بے تکلفی کے ساتھ آج اپنی شادی کا واقعہ سناتا ہوں، شاید کچھ نوجوانوں کے اندر غیرت جاگ جائے۔ میرا رشتہ جس خاندان میں طے ہونے لگا، اعلیٰ درجے کا دیندار خاندان، یو پی کے تبلیغی جماعت کے امیر کی بیٹی حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خاص الخاص تربیت یافتہ کی بیٹی، اس کے باوجود میں نے ایک خط لکھا اس لڑکی کے نام جس کے ساتھ میری شادی ہونے والی تھی، اور اپنی بڑی بہن کو وہ خط لکھ کر دیا اور کہا کہ آپ اس کو پڑھ لیجئے اور ان صاحبزادی تک اس کو پہنچا دیجئے۔ میں نے اس خط میں سلام مسنون کے بعد یہ لکھا کہ میری 3 شادیاں ہو چکی ہیں، اگر چوتھی بیوی بننے کے لیے آپ تیار ہوں تو میں اس رشتے کو منظور کروں گا، اور آپ کے والدین بھی اسی صورت میں اس رشتے کو منظور کریں۔ میری 3 شادیاں ہو چکی ہیں۔ آپ سب بھی حونک بنے بیٹھے، 3 شادیاں؟ یہ حضرت اتنے رنگین تھے؟ نوجوانی میں یہ جوش، یہ حوصلہ، یہاں ایک سے ہی ٹیڑھے ہوئے جا رہے ہیں۔ گھبراؤ مت، میں اب اگلا جملہ بتاتا ہوں۔ میری ایک شادی ہو چکی ہے علم سے، میری دوسری شادی ہو چکی ہے ذکر سے، میری تیسری شادی ہو چکی ہے دعوت و تبلیغ اور اعلاء کلمت اللہ سے۔ اب چوتھی بیوی بن کر ان تینوں کی سپورٹ کے لیے اگر تیار ہو تو مجھے منظور ہے، ورنہ اپنی زندگی کو مشقت میں مت ڈالنا۔ میری بہن نے یہ خط پڑھا، کہا تمہارا دماغ خراب ہے، یہ کوئی خط دینے کا ہے؟ اس طرح لکھا جاتا ہے کہ میری 3 شادیاں ہو چکی۔ میں نے کہا آپ خط پھاڑ کے پھینک دیجئے، میں نے پہلے سے اس کی نقل تیار کر رکھی، آپ نہیں بھیجیں گی۔ میں روز شام کو مرکز جاتا ہوں، لڑکی کے والد صاحب کے ساتھ روزانہ میرے 2-3 گھنٹے گزرتے ہیں۔ میں انشاءاللہ ان کے ذریعے یہ خط بھجواؤں گا ضرور، کیونکہ میں کلیئر کٹ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میری زندگی کا ایک مشن ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ان کے والد اتنے اللہ والے تھے کہ جس وقت ان کی اہلیہ نے وہ خط ان کے ہاتھ میں دیا اور ان کے والد نے وہ خط پڑھا تو سجدہ شکر میں گر گئے۔ بہت رونے والے انسان تھے، بہت رونے والے انسان۔ مجھے بتایا گیا کہ 10-12 منٹ تک سجدے میں پڑے روتے رہے، شکر ادا کیا، اور بلا تکلف اپنی بیٹی کو میرا وہ خط پکڑا دیا کہ مولانا سجاد میاں کا یہ خط تمہارے نام آیا ہے، تم اکیلے میں اس کو پڑھ لو۔ بیچاری بری طرح شرما گئی ہوگی، خط پڑھا تو میں کیا بتاؤں، میں کیسے اللہ کا شکر ادا کروں۔ اس نے نیچے اس خط میں اپنے قلم سے ایک لائن لکھا
کہ میں ہر مہینے میں 3 روزے اس پر شکر کی نیت سے مرتے دم تک ادا رکھوں اس نعمت پر۔ میں کب سے اس طرح کی دعائیں چپ کے مانگ رہی تھی۔ نوجوانوں، کچھ تمناؤں کو ٹھیک کرو، اسلام کو سمجھو، اسلام کے تقاضوں کو سمجھو، ہمتوں کو بلند کرو اور ایسے صاحب کردار بنو کہ تم میں سے ایک کسی نہ کسی پہلو سے اس ملک کو، اپنے سماج کو، اپنے شہر کو، اپنے محلے کو، کسی نہ کسی طرح اس کے ایک فرد کو تم سے راحت ملے، ترقی ملے۔ میں اس بات کو بھی چھپانا نہیں چاہتا کہ میں اتنی کھل کر یہاں جو بات کر رہا ہوں اس کی ایک وجہ آپ لوگوں کی طلب، آپ کی پیاس، آپ کی مہمان نوازی اور آپ کی مستورات کی غیر معمولی طلب، اور ایسا لگتا ہے کہ اندر ایک پیاس ہے آپ کے اندر، اور یہ ماحول جو یہاں آپ کے سیاسی قائد عارف مسعود کی محنت سے اور ان کی سمجھداری سے، برادران وطن کے ساتھ ان کے حکیمانہ تعلقات سے، اور ان علماء قاضی شہر اور مفتی شہر کی نہایت حکیمانہ قیادت سے، نہایت بصیرت مندانہ رہنمائی سے آپ کے اندر میں نے وہ صلاحیت محسوس کی کہ میں نے چاہا کہ وہ بات جو میرے دل میں ہے، جو آج یہاں پوری طرح دل کھول کر آپ کے سامنے رکھ دوں، اور میں اس امید کے ساتھ اب رخصت ہوں گا کہ آپ اپنے علماء کی، اپنے قائد کی اور ان معروضات کی جو آپ کے اس مہمان نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان کی بھرپور قدر کر لیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آئندہ چند سالوں میں آپ کا حصہ شہر بھوپال، مدھیہ پردیش اور ملک کی ترقی میں نظر آئے گا دور بیٹھ کر لوگوں کو۔ اور کیا عجب ہے کہ لوگ پھر آپ سے سیکھنے آئیں کہ آپ نے کس طرح اپنے ذہن کو مثبت بنا لیا، ایک کلیئر کٹ کانسیپٹ آپ کا کیسے ہو گیا، کیسے ایک واضح مشن اور نصب العین آپ کی سمجھ میں آ گیا۔ دور دور سے شاید لوگ آپ کے پاس آئیں اور پھر آپ ان کی رہبری کریں۔ وما ذلك على الله بعزيز، وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔